بلا تمہید میرے عظیم بھائی، میرے محترم جناب محتسم الہی ظہیر آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ وقت آپ کا اور ان کا ضائع نہیں کرنا چاہتا، اب وہ اپنے خطاب سے آپ کو محظوظ فرماتے ہیں جناب محتسم الہی ظہیر صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، یہ میرے لیے نہایت ہی سعادت کی بات ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ مجھ ایسے ناچیز کو آج یہاں پسرور میں جناب محترم مولانا رفیع خان پسروری کی مسند پر اور ان کے فرزندان کی موجودگی میں آپ کے سامنے اظہار خیال کا موقع ملا ہے، اور میرے دوسرے بھائی بھی جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور آپ لوگ بھی جو موسم کی خرابی کے باوجود رات کے اس پہر اس جوش اور جذبے کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ آپ کا آنا اور اس کی بارگاہ میں حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، وہ بات جس کو میں آپ کے سامنے بغیر تمہید کے آپ کے ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں، اور جو آج کی ہماری اس نشست کا عنوان بھی ہے، موضوع بھی ہے، وہ یہ کہ ہم آج یہاں پر قرآن و حدیث کانفرنس میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور مختصر سے وقت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھ کر اجازت چاہوں گا کہ پسرور میں اس محفل میں آئے ہوئے، اس جلسے میں آئے ہوئے، اس پروگرام میں آئے ہوئے جتنے بھی حضرات موجود ہیں، ان کو ہم یہاں پر آج اس پیغام کو دینے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس اسٹیج سے جب بھی بات کی گئی، جب بھی نعرے کو لگایا گیا، یا قال اللہ کے نعرے کو لگایا گیا یا قال الرسول کے نعرے کو لگایا گیا، آج یہاں پر آپ کو ہم اللہ کے فضل و کرم سے مولانا رفیع خان پسروری کی عظمت کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے، آج ہم کائنات کے باسیوں کو علامہ شہید کی عظمت کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے، حبیب الرحمن کی عظمت کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے، کسی چودھری کی چودراہٹ کو منوانے کے لیے نہیں آئے، کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے، ہم آئے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کو یورپ کے قرآن کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں یا کالی کمری والے کے فرمان کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے اسٹیج کا ترہ امتیاز ہے، ہم یہاں پر ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اہل حدیثوں، تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک ہو کہ تم کائنات کا وہ واحد گروہ ہو جس نے جب بھی بات کی یورپ کے قرآن کی بات کی یا کالی کملی والے کے فرمان کی بات کی ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کائنات کے باسیوں کو قال اللہ کی دعوت دی، قال الرسول کی دعوت دی، ہم نے اس نعرہ رستاخیز کو لگا دیا، کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث کا سر
وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کے محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا۔ کیا حسن نہ سمجھا ہے، کیا عشق نہ جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اور آؤ آج پسرور میں آئے ہوئے ساتھیوں، ہماری بات کو سمجھ کے جانا، ہمارے نقطہ نظر کو اپنے دلوں میں بٹھا کے جانا، اپنے ذہنوں میں سما کے جانا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ اسٹیج ہے کہ ہم نے جب بھی انسانوں کو، لوگوں کو، کائنات کے باسیوں کو دعوت دی تو اس بات کی طرف دعوت دی، آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا اے میرے اصحاب، میں تمہارے درمیان کچھ چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان چھوڑی ہوئی چیزوں سے چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا محترم آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں سے چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اور پسرور میں آئے ہوئے لوگوں، یہی دعوت اہل حدیث ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی ہماری سوچ ہے، یہی ہماری فکر ہے۔ ہم نے اس نعرے کو لگا دیا، کائنات کے باسیوں سن لو، خطیب بھی غلطی کھائے، مولوی بھی غلطی کھائے، مجتہد بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، فقیر بھی غلطی کھائے، ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے۔ آسمان سے ندائی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کائنات کے باسیوں سن لو، ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے۔ غلطی سے پاک اگر ہم نے کسی کو بنایا تو تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے کہ ناطق وحی اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے، وہ جب بھی کلام کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے کلام کرتے ہیں۔ اور آج یہی دعوت کو لے کر اللہ کے فضل و کرم سے گلی گلی، چرستوں میں، چوراہوں میں، چوکوں میں، مسجدوں میں، شہراؤں میں علامہ شہید کے روحانی اور جسمانی فرزند اسی نعرہ رستہ حیض کو بلند کرنے کے لیے میدان عمل میں نکل چکے ہیں۔ ہم نے اس نعرے کو لگا دیا کہ ہم نے اس چہرے کی طرف دیکھا کہ اب ہمارا جی کسی اور چہرے کی طرف دیکھنے کو کرتا ہی نہیں ہے، اور نصیب اپنا اپنا، اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے۔ کسی کے نصیبے میں چمٹا آیا، کسی کے نصیبے میں ڈھول دھمکا آیا، کسی کے نصیبے میں گانا بجانا آیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کائنات کا وہ واحد گروہ ہیں جس کے نصیب میں آیا یا رب کا قرآن آیا یا کالی کملی والے کا فرمان آیا ہے۔ ہم نے کائنات کے باسیوں کو بتلا دیا، کالی کملی والے کے آ جانے کے بعد اب ہمارا جی کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کو کرتا ہی نہیں۔ اور ہم نے اس پیر کو پیر کامل بنایا کہ ہم نے اس چہرے کو دیکھا جس چہرے کو دیکھ کر حسان بن ثابت نے کیا خوب کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے حبیب،
ایسا محسوس ہوتا تھا آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے، آپ اللہ کو کہہ رہے اللہ مجھے ایسے بنا، ایسے بنا، آپ کہتے چلے گئے اور رب بناتا چلا گیا۔ اور ہم نے اس چہرے کو دیکھا جسے دیکھ کر کسی بڑھیا نے کیا خوب کہا تھا، مَضَتِ الدَّهُورُ وَمَا آتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَأَعْجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ۔ مدتیں بیت گئی آقا، آپ جیسے چہرے کو دیکھے ہوئے، جب چہرہ تو منہ سے بے اختیار نکلا، آپ جیسا جنا جا سکتا ہی نہیں۔ ساتھیوں، بات کے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بات کے کرنے کا معنی کیا ہے؟ بات کے کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن و حدیث کانفرنس میں آ کر جو درس کو لے کے جانا ہے، جو سبق کو لے کے جانا ہے، جو نظریے کو سمجھ کے جانا ہے، جو سوچ کو لے کے جانا ہے، جو فکر کو لے کے جانا ہے، اس نظریے کے ساتھ جانا ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی ذات اگر کوئی ہے میرے آقا کی ذات ہے، پھر ذات اس بڑی کے ہونے کے بعد پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے بڑی ہے۔ پھر یہ نہیں کہ ذات تو میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، حب نبی کے دعوے تم بھی کرنے والے، ہم بھی کرنے والے، اسی جھگڑے کو اسی بات پر ختم کرتے ہیں۔ تم بھی محبتوں کے دعوے دار ہو، ہم بھی محبتوں کے دعوے دار ہو، لیکن اللہ کی قسم ہے تم اپنے دعوے میں جھوٹے، آقا کی بات کے آ جانے کے بعد تم اس بات کو کرنے والے، آقا کی بات تو ٹھیک ہے، میں اپنے مفتی کی بات کو کیا کہوں، اپنے امام کے قول کو کیا کہوں، اپنے خطیب کی خطابت کو کیا کہوں۔ اور ہم کائنات کا وہ واحد گروہ ہیں، جب آقا کی بات آ گئی ہم نے اس نعرہ رستاخیز کو لگا دیا، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اور ہم نے اس نعرے کو لگایا، ہم کو منوانا ہے، یا رب کا قرآن لے آؤ یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، اہل حدیث کی گردن کو جھکا ہوا پاؤ گے۔ مگر آقا کی بات کے آ جانے کے بعد تم بات کرو، کسی یارے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتھو حیرے کی مان لو، اللہ کی قسم ہے یہ گردن کٹ تو سکتی ہم مگر جھک نہیں سکتی۔ یہی وہ دعوت ہے جس کو ہم آپ کو سمجھانے کے لیے میدان عمل میں نکلے، یہی وہ دعوت ہے جس کو جناب مولانا محمد رفیق مسروری اپنی ساری زندگی آپ کے سامنے بیان کرتے رہے۔ ان کے جانے کے بعد ان کے فرزندان رانا شفیق خان مسروری بیان کرتے ہیں، رانا حلیق صاحب ہر جمعے میں اسی بات کو آپ کے سامنے بیان کرنے والے، میرے قائدین آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنے والے، یوتھ فورس کے سالار جناب افضل شیخ اس بات کو بیان کرنے والے، میرے بھائی سلمان اعظم اسی نقطے کو آپ کے سامنے رکھنے والے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی اسی نعرہ رستاخیز کو لگانے والے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک میں جب تک کائنات کے کملی والے کے فرمان کو ملک کا آئین اور دستور نہیں بنا دیا جاتا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس وقت تک چین سے بیٹھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو ہمارے اسلاف جو اپنے اندر مسلکی غیرت کو، مسلکی حمیت کو اپنے اندر سموئے ہوئے، آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے انہی اسلاف کی روایات کے امین آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں، اور مارچ کا مہینہ آیا ہوا جو ہر سال کی طرح ہمارے زخموں کو ہرا کر کے چلا جاتا ہے۔ اور ابھی کچھ دیر قبل جناب میرے بھائی رانا حلیق خان مسروری علامہ شہید کے بارے میں آپ کے سامنے اظہار خیال کو رکھ رہے، اور میں اسٹیج پہ پیچھے بیٹھا ہوا اپنے آپ کو عجب طرح کی کیفیات سے ہم کنار پا رہا تھا۔ اس شہید کے لہو کی خوشبو کہ جس سے ہم سب کو بڑی گہری نسبت ہے،
میرے شعور اور لاشعور کو معطر کر رہی تھی۔ مجھے شہید بابا کے کہے ہوئے الفاظ بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ لوگوں سن لو، تم کائنات کی وہ واحد جماعت ہو، اگر اس کے اندر احساس ذوق پیدا ہو جائے دنیا کی کوئی جماعت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور آج ہم بابا شہید کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے تجدید عزم کے طور پر اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے روحانی اور جسمانی فرزند میدان عمل میں نکل چکے ہیں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وطن عزیز میں قرآن و حدیث کے پرچم کو لہرا نہیں یاد جاتا۔ اور بابا شہید جن کی زندگی آپ کے سامنے روزے روشن کی طرح عیاں ہے، بابا شہید جو ساری زندگی باطل نظاموں کے خلاف اعلان بغاوت کرتے رہے، یہ علامہ شہید کے الفاظ تھے۔ لوگوں سن لو، اہل حدیث باغی، یہ سکندر مرزا کے بھی باغی، ایوب خان کے بھی باغی، بھٹو کے بھی باغی، ضیاء الحق کے بھی باغی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے احسان الہی ظہیر کے بیٹے آئے ہوئے علامہ شہید کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں ہم باغی، ہم پرویز مشرف کے بھی باغی، نواز شریف کے بھی باغی، بزاری اور مداری آصف زرداری کے بھی باغی، روشن حیالی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والے عمران خان نیازی کے بھی باغی۔ وفا اگر ہماری کسی کے لیے ہے یا رب کے قرآن کے لیے ہے، یہ کالی کملی والے کے فرمان کے لیے ہے۔ اور اللہ کے تکبیر، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اسلاف کی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتے ہیں کہ زندگی کی کیا حقیقت ہے، موت کیا چیز ہے۔ بابا شہید کے الفاظ میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم کائنات کا وہ واحد گروہ ہیں جن کی نگاہیں کرنیلوں کے سینوں پر سجے ہوئے تمغوں پر نہیں ہوتی، جرنیلوں کے سینوں پر سجی ہوئی وردیوں پر نہیں ہوتی، چودھریوں کے ماتھوں پر پڑے ہوئے تیوروں پر نہیں ہوتی۔ ہماری نگاہ جب بھی ہوتی ہے یا عرش والے کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں ان ماؤں نے جنم دیا جنہوں نے ہمیں لوری دیتے ہوئے اس بات کا درس دیا، بیٹا وطن کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، قرآن و حدیث کی سربلندی کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا لینا ہے مگر ان کو جھکانا نہیں ہے۔ رات کے اس پہر میں آپ کو زیادہ ابتلا اور آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، انشاءاللہ حیات باقی بات باقی، کبھی موقع ملا مفصل خطاب ہوگا۔ آپ آخر میں ہمارے ساتھ اس بات کا عہد کریں کہ اللہ کے فضل و کرم سے توحید و سنت کے جس جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے ہم میدان عمل میں نکل چکے ہیں، اس کو ملک کے چپے چپے پر لہرانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو ذرا بلند کر کے قائدین کے ساتھ اس بات کا عہد کریں، توحید و سنت کے اس پرچم کو لہرانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک عہد آپ نے ہم سے کیا، مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک وعدہ آپ نے ہم سے کیا، ایک وعدہ یہ اسلاف کی روایات کو آگے بڑھانے ہوئے علامہ شہید کے روحانی اور جسمانی فرزند آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اور پرسرور میں آنے والوں کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، کسی خانزادے کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک عرش والے کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین.